اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو ہم نے اتارا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کی مثل کوئی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، مِن دُونِ اللَّہِ، جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے، اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز اس طرح نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم لوگ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اگر تمہارے دلوں میں کوئی خلجان ہے کہ یہ کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہوگا، یا کوئی بندہ بنا کر دیتا ہے، تو تم بھی تو عربی لوگ ہو، عربی زبان جانتے ہو، عربی کی نظم و نثر جانتے ہو، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی ہے، تو تم اسی طرح کوئی صورت لے آؤ نا، تم اس طرح کوئی صورت بنا کے دو۔ تمہارے ہاں تو تم لوگوں میں موجود تو بہت پڑھے لکھے ہوئے آدمی ہے اور نظم و نثر کو جاننے والے بھی ہے، تو آپ لوگ اس طرح کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کر لو نا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، کفار کو چیلنج دیا کہ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے، تو چیلنج ہے، آپ آ جاؤ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ دراصل اس سے پہلے جو دونوں آیتیں تھی اس میں رسالت توحید کا بیان تھا، توحید کی اس بات بھی تھی، اور اس طرح توحید کا دعوت بھی تھا۔ ابھی یہ 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں، اس میں رسالت کا اس بات ہے۔ جو ہدایت قرآن کریم لے کے آئی ہے وہ دو ہے، اس کے دو ستون ہیں، دو عمود ہے اس کے، ایک ہے توحید اور ایک ہے رسالت۔ اس سے پہلے جو دو آیتیں ذکر ہوئی ان میں توحید کی اس بات بھی تھی اور توحید کی طرف دعوت بھی تھی۔ اب یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں رسالت کی اس بات ہے۔ پہلے دنوں میں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ذکر کی، مثلا زمین پیدا کرنا، آسمان پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، ان کے ذریعے سے پلوں سے پل درختوں سے پل اگانا وغیرہ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور پھر بتا دیا کہ یہ کام تو انسان نہیں کر سکتا، یہ تو بے شک اللہ ہی کی کام ہے، تو پھر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے؟ ابھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے، حالانکہ وہ جو کتاب لا رہا ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، وہ اس طرح بھی تو کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بنا سکتا ہے، تو پھر یہ تم پورے عالم انسان کے لیے، پورے عالم کے لیے یہ چیلنج ہے، کوئی بندہ اکیلے آ کر یہ صورت بنا لے، ایک آیت ہی بنا لے، ایک صورت ہی بنا لے، قرآن مجید ہی بنا لے، جتنے بنا سکتے ہیں بنا لے۔ ایک آدمی نہیں کر سکتا، ایک جماعت آئے، پوری عالمی کانفرنس بلائے، یہ بین العالمی کانفرنس بلائے، پورے عالم کے لیے یہ چیلنج ہے، کوئی بنا کے دے، اور اگر کوئی نہیں بنا سکتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی کلام ہے، کسی انسان کی خود ساختہ کلام نہیں ہے۔
دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ایسے ہیں جو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو رسالت کا جن سے رسالت کا اثبات ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور یہ کتاب کا معجزہ یہ تو باقی انبیاء کے لیے بھی تھا، لیکن باقی انبیاء سے پھر بھی اس معجزے میں ایک امتیاز حاصل ہے، اس معجزے کو ایک امتیاز حاصل ہے۔ اس طرح امتیاز کہ ہر نبی اور ہر رسول کے پر اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ان انبیاء کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔